کیا اسلام میں آتش بازی کرنا جائز ہے یا مباح ہے یا حرام ہے؟ میں نے جیسے جمعہ کے بعد بھی عرض کیا ہے کہ آتش بازی کا جو تصور اور کنسیپٹ ہے اسلام میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ آگ جلانا، آگ کے دیے جلانا، اس قسم کی آگ کا انتظام کرنا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پہ شکرانے کے نوافل پڑھنے کی ترغیب دی ہے، دروشی پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ آتش بازی کا جو کنسیپٹ ہے کوئی بھی فضول کام نہیں، یہ حرام ہے، شیطانی کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ فضول خرچی میں آتے ہیں، ان کا انسان کی ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے اور خالی ضیاع نہیں، گناہ بھی ہے، اور ان مجوسیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اس لیے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے، کبھی دیکھیں ان دنوں میں 25 دسمبر کو یہ لوگوں نے، عیسائیوں نے ایک دن منایا ہے، اور وہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر کو خدا نے بیٹا پیدا کیا۔ الیاذ باللہ کرسمس ڈے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر کو الیاذ باللہ خدا نے بیٹا پیدا کیا، اس کا نام عیسیٰ ہے، الیاذ باللہ۔ اور سب سے بڑے المیہ یہ ہے کہ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار، سرکاری مولا جو پیسے کے پجاری ہیں، وہ اس دن آ کر عیسائیوں کے کیک بھی کاٹتے ہیں اور الیاذ باللہ عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو کرسمس ڈے مبارک ہو۔ یعنی وہ اپنی زبان سے جملے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خدا کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو۔ یہ کفر ہے۔ عام بندے کے لیے کسی کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ کوئی اسلام کے لبادے میں آئے، بھلے اس نے جبہ کپا پہنا ہو، دستار سر پہ رکھی ہو، اس چیز سے کبھی بھی مرغوب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سچی اور کھری بات کرنی چاہیے۔ تو یہ حرام ہے۔ ان کے کسی فنکشن میں شامل ہونا، ان کو مبارکباد دینا، ان کے ساتھ خوشی میں برابر کا جانا، یہ حرام ہے۔ جس طرح یہ عقیدہ رکھنا حرام ہے، تو اس کرسمس ڈے کے اندر بھی شامل ہونا یا اس کو میسج کرنا یا اس کو جو ہے کہ مبارکباد واٹس ایپ میں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ دینا، یہ بھی حرام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ نے پوچھنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت ساری چیزوں سے روکا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، کوئی اچھا عمل بھی ہے تو منع کیا۔ اب جس طرح 10 محرم حرام عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آپ یہود کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، آپ 2 رکھو۔ فرمایا میں ان کا 9 کا ملاؤں گا یا 11 کا سیسا ملا کے 2 دن کا روزہ رکھوں گا۔ اور اللہ معاف فرمایا 10 محرم آئے گا، ہم قریب آنے والا ہے، اس دن جی بھر کے ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے دار ارقم مسجد والوں کو کہ ہر سال ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ہمارے عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں، اللہ نے عزت دی۔ ہم نے کوشش کی، سمجھایا، لوگ رکھتے ہیں۔ اس لیے ان یہودیوں کی روزے میں بھی مخالفت ہے، اور بہت ساری چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کرو۔ اب جو بغیر ٹوپی کے سر پہ امامہ باندھ دیتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا یہودی ایسا کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرنا۔ اب پگڑی باندھنا کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن یہودیوں کی مشابہت نہیں آنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ آتش بازی ہو یا کوئی بھی ایسا فنکشن ہو جو یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ منگنی کا رسم کرتے ہیں شادیوں میں، یہ بھی گنوانا رسم ہے۔ ہمارے مسلمان لوگوں نے یہاں وہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں گانا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں،
داغے نہیں، وہ شادی کے دنوں میں کچھ باندھتے ہیں، گانا کہتے ہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہاں سیرا باندھتے ہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم نے ختم کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں پیسہ لگانا بھی حرام ہے. اللہ نے جب کل قیامت کے دن آدم کی اولاد میدان حشر میں جائے گی اور پہلے آقا نے فرمایا کہ ما تزال قدم ابن آدم حتی یسأل اربعین، اس وقت تک کوئی آدم کی اولاد پاؤں نہیں اٹھا سکتی جب تک اللہ 4 سوال نہ پوچھے. عن عمری فیما افناؤ، عمر کہاں ختم کی، عن شبابی فیما بلاؤ، جوانی کن مشغلوں میں آپ نے گزری رکھی ہے، مال کن کن جگہوں سے کمایا اور کہاں کا خرچ کیا، دن پہ کتنا عمل کیا. تو اللہ نے ایک روپے کا حساب دینا اور بات کے لیے رکن ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں حلال کا مال حلال جگہ پہ استعمال ہوگا اور حرام کا مال حرام کاموں میں استعمال ہوگا. جس بندے کا کام آتش بازی میں پیسے لگ رہے ہیں، ان باقی رسموں میں لگ رہے ہیں، سو غور کرنا چاہیے پیسہ کہیں سے حرام آیا ہوا ہے. جس وجہ سے حرام مال نکل رہا ہے، حلال اتنا ہوتا ہی نہیں کہ فضول خرچوں میں جائے. تو اللہ ان لوگوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی کسی نے سوال فرمائے؟ کس مقدار تک خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ خون نکل کے چل پڑے، بھلے سوئی لگی اور خون چل پڑے، وضو ٹوٹ گیا. اس میں مقدار بھی ہوتی ہے، بس نکل گیا تو ٹوٹ گیا. ہاں اگر صرف سوئی لگی اور خون زہر ہوا ہے، چلا نہیں گیا، وہ زہر ہوا ہے، بہا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن بندے کو لگا اس نے دبا کے خون نکال دیا تو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا. بہتر یہ ہوتا ہے ہلکی سوئی لگتی ہے، جیسے شوگر چیک کرتے ہیں، تو اگر ہلکا سا خون نکلا ہے تو بہتر یہ وضو کر لے، نہیں بھی ٹوٹا پھر بھی کر لے، کیونکہ شیطان ایسا ہے کہ اس کی وسوسے ڈالے گا، وضو خراب کرے گا. ہر وہ چیز جس سے دل میں وسوسہ پیدا ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جی نماز مکروہ ہوتی ہے. جی اگر ایک بندے کو پیشاب کا تقاضا ہے، اس کو گیس کی تکلیف ہے یا پیشاب اس کو آیا ہوا ہے، وہ ہو کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز اس کی خراب ہو جائے گی. اس کو چاہیے کہ وہ وضو توڑ دے اور چلے جائے، کیونکہ اب اندر سے اس نے اسپیڈ سے پیشاب آیا ہوا ہے، گیس رکھی ہوئی ہے، نہ اسے نماز میں لذت آ رہی ہے، نہ تسلی سے قرات کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ نکل جائے، نماز توڑ دے، گناہ نہیں، وہ وضو کر کے آ جائے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے گھر میں اچانک کھانا تیار ہو گیا، بھوک بڑی شدت کے لگی ہوئی، ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا. اب 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نماز کو کھانا بنایا، دوسرے کہ کھانے کو نماز بنایا. نماز کو کھانا بنانے کا مطلب ہے کہ وہ آیا مسجد میں، گھر میں کھانا گرم رکھا ہوا تھا، تو امام صاحب نے قرآن کی قرات شروع کی ہے، سبحان اللہ، مزہ آ رہا ہے، پیچھے غصہ کر رہا جی تو پوری قرآن پڑھنا. ایسا تنگ ہو کے توجہ کھانے کی طرف جا رہی ہے، نماز کی لذت ہی خراب ہو گئی ہے. اس کو چاہیے کہ کھانا بنا کھائے اور کھانا کھائے، کھانے کو نماز بنائے، فکر لگ جاتی ہے دکھائے نماز کو آئے. تو اسی انداز میں ایسی صورت میں جب پیشاب کا تقاضا ہو، گیس کا تقاضا ہو، تو اس کو پہلے تسلی کر کے آئے، وضو کرے، نماز پڑھے، بڑے 2 رکعت لگتی ہے، کوئی بات نہیں رہ جائے. جی بولیے. ہم اللہ کے راستے میں نکلے، مثال کے طور پر گاؤں 20-50 میل سے اندر کی طرف، اس میں ہم نے نماز قصر پڑھنی ہوگی. ابھی جانا وہاں بے شک زمین بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن بچے جو دوسری جگہ پر ہے، دوسری جگہ سے آئے وقت لگانے کے لیے. ابھی اس میں جو ہے ہماری نماز جو ہے وہاں قصر ہوگی یا پوری نماز؟ جی بزرگوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسان کے 2 وطن ہوتے ہیں، ایک وطن اصلی ہوتا ہے اور ایک وطن اقامت ہوتا ہے. وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کا گھر ہو، وہاں رہتا ہو، اس کی زمین ہو، وہ گھر میں آتا جاتا رہتا ہو، اس کے رشتہ دار وہاں رہتے ہوں، یہ وطن اصلی ہے. ایک بندے نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، دوسرے صوبے میں ہجرت کر کے چلا گیا اور وہاں بھی اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور وہاں رہتا ہے، بچے سارے وہاں ہیں، تو وہ بھی اس کا وطن اصلی بن گیا. یہ 2 وطن اصلی ہو سکتے ہیں. انسان جس طرح کئی ملکوں میں، کئی شہروں میں اپنا گھر بنا سکتا ہے، تو یہ ذاتی ملکیت ہے، تو وہ اس کا وطن اصلی ہے. پرانے گاؤں میں آئے گا جہاں بیوی بچے، اس کے بھائی بہن لوگ رہتے ہیں، مکان اس کا ہے، سامان ہے، تو جتنے دن وہاں رہے گا، اس حدود کے اندر داخل ہوگا تو وہ مقیم ہو جائے گا، اس کو وہاں اس ایریے میں نماز پوری پڑھنی ہے. اور جو نیا گھر بنایا ہوا ہے، جس علاقے میں شفٹ ہو کے چلا گیا ہے، شفٹ ہو چکا ہے،
جب اس کی حدود کے اندر داخل ہوگا تو وہاں بھی مقیم ہوگا، وہ اس نے نماز قبول کرنی ہے۔ اگر ایک بندے نے ایسا کیا کہ ایک جگہ اس کا وطن اصلی ہے، وہاں جائیداد ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، ہجرت کر کے دوسری جگہ گیا ہے لیکن وہ وہاں اس کا وطن اقامت ہے، اصلی نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اس نے مانیت کی ہے کہ میں 15 دن سے زیادہ یہاں رہوں گا، تو وطن اقامت ہے، اس کے بھی احکامات وطن اصلی ہی کی طرح ہے۔ وطن اصلی کی وجہ سے وطن اقامت تو باطل ہو سکتا ہے، وطن اقامت کی وجہ سے وطن اصلی باطل نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ مثلا جو بزرگوں نے سوال کیا کہ ایک بندہ مثلا پنڈی میں اس کا گھر ہے، یہاں رہتا ہے، یہاں سے وہ جماعت کے ساتھ ٹیکسلا میں چلا جاتا ہے، حسن ابدال میں چلا جاتا ہے، پنڈی کے حدود کے اندر یعنی 72 کلومیٹر کے اندر ہے، 48 میل کے اندر ہے، تو وہ اس کا وہی اپنا وطن سمجھا جائے گا، وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اگر وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا اور اس سے آگے بھی کم از کم وہ شرعی سفر اس کا بنتا ہے کہ وہ 48 میل ہو، آج کل تو 52 میل تک علماء چلے گئے ہیں، 52 میل 55 میل جگہ اس کے اپنے علاقے سے باہر یعنی پنڈی کی حدود ختم ہو کے آگے کم از کم جو ہے اس کا ہری پور چلا جاتا ہے، حویلی میں قریب چلا جاتا ہے، وہاں اگر 3 دن بھی لگائے گا تو وہ مسافر ہے، کیونکہ اس کی جگہ اپنی حدود سے باہر جا چکی ہے۔ اور اگر اپنی حدود کے اندر ہی ہے یعنی اس کے شہر کے اندر ہی ہے، اگر یہ 50 کلومیٹر اپنے گھر سے دور ہے، 60 کلومیٹر دور ہے، بھلے وہاں 1 دن رہے، 2 دن رہے، 10 دن رہے یا جتنے دن رہے، یہ مقیم ہی تصور ہوگا، اس نے اس نماز کو قصر نہیں کرنا کہ وہ اپنی حدود کے اندر ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جماعت کے ساتھ چلنے کے لیے چلا جاتا ہے، چارواں کے لیے چلا جاتا ہے، کسی ایک علاقے میں ان کی تشکیل ہو جاتی ہے کہ آپ کا یہ ایریا ہے، اس ایریے میں آپ نے 15 دن رکھنا ہے، 5 روزے آپ کے یہاں ہیں۔ اگر 15 دن کی حدود جو ہے کہ وہ اتنی 60-70 کلومیٹر کے اندر ہی ہے، وہ ایک ہی شہر سمجھا جاتا ہے۔ مثلا پنڈی میں ایک جماعت آ چکی ہے، اس نے 300-400 روزے 5 روزے پنڈی میں لگانے ہیں، تو جہاں بھی جائیں گے وہ پوری نماز پڑھیں گے، وہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ 15 دن کی نیت کر لی ہے۔ 15 دن سے کم کی تشکیل ہے، 10 دن کی تشکیل ہے، 3 دن کی تشکیل ہے، 6 دن کی تشکیل ہے، عشرے کی ہے۔ اور اگر وہی مسئلہ پھر یہی ہوگا کہ اپنی اس حدود کے اندر ہے جہاں انہوں نے قیام کیا ہوا ہے تو وہاں تو نماز پوری ہوگی۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی جماعت بلوچستان سے یہاں آئی ہوئی ہے تو یہ مسافر ہے، ان کا کہیں بھی اتنا قیام نہیں۔ اگر مثلا پنڈی مرکز والے کہتے ہیں کہ آپ کے ویزے کا مسئلہ ہے، آپ نے 1 مہینہ پنڈی میں کام کرنا ہے تو آپ پنڈی میں مقیم ہیں، بھلے آپ بلوچستان سے آئے ہیں، مہینے کا قیام کر لیا تو پنڈی میں جہاں بھی آپ جائیں گے پنڈی شہر کے حدود میں، وہ پنڈی شہر ہی ہے تو اس کے اندر آپ کی اقامت ہوگی، آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ مہینہ منتخب نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ویزے کا مراحل چل رہے ہیں، پتہ نہیں کل ویزا لگ جاتا ہے، پرسوں لگ جاتا ہے، ہفتے بعد لگتا ہے، 10 دن کے بعد لگتا ہے، پتہ نہیں ہے، کل بھی لگ سکتا ہے، مہینے بعد بھی لگ سکتا ہے، تو جتنا عرصہ رہیں گے یہ مسافر ہوں گے، کیونکہ طے نہیں ہوگی۔ مسافر تب ختم ہوتے ہیں مسافری جب انسان اپنے ذہن سے نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اس حدود میں 15 دن سے زیادہ رہنا۔ جب اس کی نیت نہ ہو تو اس کے لیے بھلے وہ کئی مہینے ایسا لگ رہے، اس کی نماز مسافری ہوگی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آذربائیجان کی طرف آئے اور وہاں بعض کہتے ہیں کہ وہاں پہ جنگ کا مسئلہ تھا، اس کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ تھا کہ قلعہ فتح ہو جائے، ہم چاہتے ہیں 6 مہینے وہاں رہے اور 6 مہینے وہ مسافر ہی رہے۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایک نیت کر لی، اپنے آپ کو مقیم بنا دیا، پھر اس کی نماز پوری ہوگی۔ ایک بندہ مثلا یہاں اور پنڈی میں رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ اس نے ہفتے بعد چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کے دن پھر چلا جاتا ہے، 15 دن بھی قیام نہیں کیا تو یہ اس کا حالت مسافری ہوگی، بھلے ساری زندگی ایسے نوکری کرتا ہے۔ جب ایک دفعہ زندگی میں 15 دن سے زیادہ اس شہر کا قیام کر لیا، پھر اس کے بعد بھلے ہر ہفتے جاتا رہے، ایک دفعہ قیام سے اس کی اقامت ثابت ہو چکی ہے، اب بھلے ساری زندگی یہاں رہے، کرائے پہ رہے، تو اس کی یہ وطن اصلی کی طرح ہوگا، پوری نماز پڑھے گا۔ مسافر امام کے پیچھے نیت کیسے کرے؟ جی، اگر ایک بندہ مقیم ہے اور باہر سے کوئی عالم ہے اس کے علاقے میں اور ان کو آپ ظہر کی یا عشاء کی نماز عصر کی پڑھوانا چاہتے ہیں تو امام صاحب کی نیت ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کہیں بھائی میں مسافر ہوں، تم بعد میں اپنی نماز مکمل کر لینا۔ تو نیت وہی کرنی ہے کہ نیت پیچھے سے امام صاحب کے علاوہ، اس میں مسافری اقامت کی نہیں کرنی۔ جو امام صاحب 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی نماز کو مکمل کر دینا ہے۔ تو اگر ایک مقیم امام ہے اور مسافر اس کے پیچھے آتے ہیں
تو مسافروں کو امام کے پیچھے پوری ہی نماز پڑھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہیں گے جس طرح مسافر امام نے سلام پھیر دیا تھا تو ہم بھی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر اور چلے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. امام کے پیچھے نیت کرے گا مسافر, اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اور مقیم امام نہیں ہے, مسافر امام ہے, تو مقیم جو لوگ ہیں انہیں کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرنی پڑے گی.